أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. صدق الله العظيم. سورہ سبا آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، قل فرما دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسألون تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما اجرمنا اس چیز کے بارے میں، ما اجرمنا جو ہم نے جرم کیے ہوں گے، جو ہمارے جرم ہوں گے، ہمارے گناہ ہوں گے، ان گناہوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ولا نسأل اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا، عما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، جو تم اعمال کرتے ہو ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ دیکھیے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے اعتراضات جو کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک یہ بھی تھا کہ تم نے جو ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، ہمارے گھروں میں پھوٹ ڈالی ہے، ہم آج آپس میں جھگڑتے ہیں، بیوی شوہر سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، ہمارے گھروں میں تم نے جھگڑا پیدا کر دیا، نیا دین تم نے لایا، پتہ نہیں کہاں سے لایا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں وہ کہہ رہے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ آپ ان سے بتا دو، لا تسألون عما اجرمنا، کہ اگر آپ ہمارے ذمے یہ جرم لگاتے ہو، یہ گناہ ہمارے سر عائد کرتے ہو کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے یا گناہ ہوا ہے کہ ہم نے تمہارے خاندانوں میں پھوٹ ڈالی ہے، تو سنو، وہ جو وہاں پہ جو سوال ہوگا وہ ہم سے ہوگا، اس کے بارے میں تم سے نہیں ہوگا، وہاں ہم جواب دیں گے، اور نہ ہم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب یہاں بھی دیکھیے کمال دعوت جسے ہم کہیں گے، ایک داعی کا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ اپنے لیے لفظ جو استعمال کیا حضور علیہ السلام نے، جرم، کہ اگر ہم سے جرم ہوا ہے، ہمارے جرموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب تو ہونا یہ چاہیے تھا، ہم سوچتے تھے کہ تمہارے جرموں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے اعمال کو جرم نہیں کہا، وہاں کا عمل جو تم کرتے ہو، ولا نسأل عما تعملون، اور جو کام تم کرتے ہو، تم کس طرح سے ہماری مخالفت کرتے ہو، تم کس طرح سے اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو، کس کس قسم کی سازشیں کر رہے ہو، ان تمام کا ذکر نہیں کیا، صرف کیا جو کچھ تم کرتے ہو اس کا جواب ہم نے نہیں دینا ہے، تم نے دینا ہے، اور جو ہم سے خطائیں ہوئی یا غلطیاں ہوئی ہوں گی، جو کچھ بھی ہوا ہوگا اس کا جواب ہم نے دینا ہوگا، تم نے نہیں۔ تو یہاں سیکھنی ہے یہ بات کہ ایک داعی کو جو بھی برائیوں کا قلع کما کرنا چاہتا ہے، جو بھی ایک بہترین معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، تو اس کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، الفاظ کس قدر جچے تلے ہونے چاہیے، ان کے الفاظ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ دوسرا شخص جو ہے سننے والا مدعو جو ہے وہ دور ہو جائے، بلکہ نزدیک آنا چاہیے۔ قل، ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے، بتا دیجئے، یجمع بیننا ربنا، جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، ثم پھر یفتح، پھر وہ کھول دے گا، فیصلہ کرے گا، یفتح فیصلہ کرنے کے معنی میں آتے ہیں، اس کے اصلی معنی کھول دینا، پھر وہ فیصلہ کرے گا بیننا ہمارے بیچ، ہمارے درمیان، بالحق ٹھیک ٹھیک۔ دیکھیں آج آپ کی رائے ایک ہے، ہماری رائے کچھ اور ہے، مگر یقین رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمیں بھی آپ کو بھی، سب کو جمع کرے گا، اور اس کے بعد ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، حق کا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہے
الفتاح زبردست فیصلہ کرنے والا، العلیم جاننے والا، کیونکہ اس کے پاس وہی شخص یا وہی ذات صحیح فیصلہ کر سکتی ہے جس کے پاس مکمل علم ہو۔ تو اللہ کے پاس مکمل علم ہے، تو اس وقت جو فیصلہ ہوگا حق کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا کیا ہے، وہ خود تو سب سے بڑا گواہ وہی تھا، اسے سب کچھ معلوم تھا، لیکن انصاف کا تقاضا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، یا مجرموں کی زبان بند کرنے کے لیے یہ رکھا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہ گواہ رکھے، اپنے علاوہ بھی اور گواہ رکھے۔ جب بھی کوئی جرم کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے، ایک تو گواہ فرشتے ہیں، ایک ہے وہ جگہ جس جگہ کسی نے خطا کی ہوگی، وہ جگہ، وہ زمین یا ہوا میں کیا ہوگا تو وہ ہوا، جہاں بھی کیا ہوگا وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ اور تیسرا گواہ جو سب سے خطرناک ہے، وہ انسان کے اپنے اعضاء ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا اللہ نے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی اور ہم سے گفتگو کریں گے اس کے اعضاء۔ آنکھ خود بتا دے گی کیا دیکھا ہے، کان خود بتا دیں گے ہم نے کیا سنا ہے، ہاتھ خود بتا دیں گے ہم نے کیا کیا ہے، پاؤں خود بتا دیں گے کن راستوں پہ ہم چلے۔ تو یہ سارے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ پھر سب سے بڑا گواہ جو اللہ ہے وہ تو جانتا ہی ہے۔ تو فرمایا ربنا یجمع بیننا، ربنا ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ ہم نے حق ادا کیا ہے تم تک یہ دین پہنچانے کا، وہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا، اور تم نے جو مخالفت کی ہے اس کے بارے میں بھی فیصلہ فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ تمہاری ان حرکتوں کو بھی وہ دیکھتا ہے، کیونکہ وہ الفتاح اور العلیم ہے۔ قل، فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارونی، ذرا مجھے دکھائیے، الذین الحقتم بہ، جو تم نے ملا دی ہیں اس کے ساتھ، شرکا شریک، جو تم نے چپکا دیے ہیں اللہ کے ساتھ، ملا دیے ہیں تنزیہ انداز میں۔ ذرا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، بات کی بات چھوڑو، وہاں تمہاری کون مدد کرے گا کون نہیں کرے گا وہ بعد میں دیکھیں گے، فی الحال ذرا یہی ہم کو دکھاؤ، یہ تم نے اللہ کے ساتھ، یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ چپکا دیا ہے؟ تم نے کہا کہ یہ بھی ہمارا کچھ بنا سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں وہاں چھڑا سکتے ہیں، ذرا بتا دو، دکھاؤ ذرا ہمیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان بہادروں کو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان ہستیوں کو، کن کو تم نے رکھا ہے اللہ کے ساتھ۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکا، کلا، ہرگز نہیں، تم نہیں دکھا سکتے، تم نہیں لا سکتے، تم ایسا کوئی ہے ہی نہیں وہ طاقت والا جو ہمارے سامنے کھڑا ہو سکے، کوئی ہے ہی نہیں جو ہمارا شریک ہے، کوئی ہے ہی نہیں جو ہماری اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے، کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ غالب اور حکمت والا اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ طاقت والا ہے، پوری طاقتوں کا مالک وہی ہے، اور حکمت کا جاننے والا حکیم ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ، اس کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مگر کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے ہم نے بھیجا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ جو ہیں لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اب حضور سے کہا جا رہا ہے کہ تم یقین رکھو، تم کو ہم نے بھیجا ہے، تم مطمئن رہو، اور ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے صرف کسی خاص قوم، خاص وطن، خاص جگہ کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں جس رسول کا ہم نے ذکر پڑھا، جس نبی کا بھی ہم نے ذکر پڑھا، وہ کہا گیا تھا ادھر کس کو ہم نے کہاں بھیجا، وَإِلَىٰ، اس طرح قوم عاد کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا،
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا. یعنی اس طرح سے بتا دیا کس نبی کو ہم نے کس قوم کی طرف بھیجا، کس علاقے کی طرف بھیجا. مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص تو رہی امتیاز ہے کہ آپ کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، کسی خاص رنگ اور نسل کے لیے نہیں، بلکہ تمام دنیا کے لیے. آپ نے خود فرمایا ایک موقع پہ بُعِثْتُ لِأَحْمَرٍ وَلِأَسْوَدٍ، کہ مجھے احمر و اسود یعنی گوروں کے لیے بھی کالوں کے لیے بھی بھیجا. اس سے کچھ لوگوں نے مراد لیا ہے کہ اس کا مطلب ہے عرب و عجم کے لیے، کچھ لوگوں نے مراد لیا ہے اس سے جن و انس کے لیے. تو علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے دونوں چیزیں مراد ہیں، جن و انس کے لیے بھی ہے آپ اور عرب و عجم کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے آپ. اور مختلف جگہوں پہ یہ بات قرآن پاک میں بھی آئی ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں فرمایا لیکون للعالمین نذیرا. مختلف الفاظ آئے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے. جس طرح ایک اور موقع پہ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے 5 چیزیں خصوصی طور مجھے ملی ہیں، دوسرے نبیوں کو وہ نہیں تھی. امتیازی چیزیں کچھ آپ کو 5 ملی ہیں. ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پچھلے جو نبی تھے، انبیاء تھے، وہ کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے اور ہر وقت کے لیے تا قیام قیامت اب آپ ہی ہیں. تو فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہمیں خوشی ہوتی ہے، خوشی ہونی بھی چاہیے کہ ہمارے رسول ہیں تمام انسانوں کے لیے، کوئی بھی ہو، کسی نسل کا، کسی ذات کا، کسی ملک کا، کسی قوم کا. لیکن یہ صرف ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فخر کے لیے ہے، بلکہ میٹر آف پرائڈ نہیں، میٹر آف ڈیوٹی. یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اب نیا نبی کوئی نہیں آنا، اب ان کا کام جو ہے سپرد کیا ہوا ہمارے سپرد کیا ہوا ہے. ہمیں یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کل اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہوں گے دربار میں، جب ہم سے پوچھیں گے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہاں حضور بھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا جائے گا یہ دیکھو کہ تمہارے ہیں یہ جن کے ذمہ آپ نے کام کیا تھا، ان کو فرصت ہی نہیں ملتی تھی. یہ کہتے تھے ہم بڑے بزی لوگ ہیں، ہم بڑے زبردست کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے تمہارے پیچھے. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور خود کہیں گے حضور علیہ السلام یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا کوئی دھیان نہیں کیا، ذمہ داریوں کو سمجھا ہی نہیں تھا کہ ذمہ داریاں کیا تھیں. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کا کرم ہے، ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ابھی ہم زمین کی پیٹھ پر ہیں، ابھی ہم زمین کے پیٹ میں نہیں گئے. ابھی سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، ابھی سے ہم نے اپنے روح کو درست کر لینا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک بار آپ سنیں گے آیت قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بل هو اللہ العزیز الحکیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صدق اللہ العظیم.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. السلام علیکم.